پلسرات پہ لوگ گزر رہے ہوں گے، سزا کے اپنے اعمال کے اعتبار سے حکم ہوگا نمازیوں کی سواری لائی جائے۔ اب لوگ سوچیں گے، تم سوچ رہے ہو یار ٹک ٹک ہوگا، گھوڑا تانگا ہوگا، سمجھے، ٹرینیں ہوں گی یا میٹرو ہوگی یا کیا ہوگا؟ نمازیوں کی سواری بلائی جائے، فرشتہ ندا دے گا تو ساری جتنی بھی دنیا بھر کی مسجدیں آئیں گی وہ ساری مسجدیں حرم شریف میں ضم ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی۔ سبحان اللہ بولو۔ کعبے والی جو مسجد ہے نا جس میں کعبہ ہے، سمجھ رہے، اس میں ساری مسجدیں جڑ جائیں گی، حکم ہوگا پلسرات پہ وہ مسجدیں آ جائیں گی، حکم ہوگا نمازیوں اپنی سواری میں داخل ہو جاؤ۔ سارے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اب جب پہنچیں گے تو اب اس کا ڈرائیور کون ہوگا؟ ڈرائیور اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لو آسانی سے۔ حکم ہوگا بلایا جائے، اب امام صاحب کو بلایا جائے گا، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ابھی کنڈکٹر کی ضرورت ہے، اب مؤذن صاحب کو بلایا جائے گا، مؤذن صاحب کو حکم ہوگا اذان پڑھ دو، مؤذن صاحب اذان پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب لوگ سر نیچے گوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، اذان سن رہے ہوں گے، اذانوں کا جب اذان کا جواب دے رہے ہوں گے، پوری اذان ہوگی، مؤذن صاحب لا الہ الا اللہ پہ پہنچیں گے، آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو مسجد پلسرات پار کر دے گی۔ اللہ، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب تم لوگ مسجدوں سے اتنا بھاگتے ہو، جمعے کے دن دھوکے میں چلا بھی جاتا ہے نا حضرت، تو ایسا بھاگتا ہے، ان کی جوتی گرائیں جیسے کوئی کاٹ لے گا اسے، صحیح بتا رہے ہو، ایسا بھاگتا ہے، ویسے آدھا گھنٹہ تک آرام سے مسجد کے باہر کھڑا رہے گا، تو کوئی دقت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس مسجد۔ اور اب تو ایک نیا فیشن نکلا حضرت، نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ سوچتا نا میں اگر نفل نہیں پڑھوں گا تو لوگ یہ کہیں گے یار یہ پڑھ ہوا بہت ہے، بھائی اس کو مسئلے معلوم ہے، مسئلے، اور اس کا تو مسئلہ اور تسلہ نا وہی نکلے گا۔ مسئلے والی بات سمجھ گئے ہو، اس لیے زیادہ حضرت مجھے معلوم ہے، سب وہیں پہ نکل جائے گا قبر میں۔ آج کے بعد مسجدوں سے محبت کرو گے انشاءاللہ بولو۔ ایک کتنا پیارا سبحانہ وقت ہوتا ہے نا فجر میں، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اچھا حضرت، جب میں قرآن شریف سنایا تھا نا رمضان میں، تو فجر کی نماز پڑھانی ہوتی ہے تو میں زیادہ تر سورہ رحمان پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے، دو چار گر جائیں گے تو مجھے مزہ اس لیے آتا نا، ایک بس اتنے ٹائم سے اٹھنا تو آواز تھوڑی تھوڑی پھٹی پھٹی سی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی، مگر بڑی پیاری نکلتی ہے صبح صبح میں بات۔ سو گٹو نا اتنی، مطلب صبح کا وقت سناٹا ایک کو چھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر سورہ رحمان، اور پھر نماز میں جھوم جھوم جب پڑھتے نا اتنی شاندار صبح کی فجر کی اذان کتنی پیاری لگتی ہے تم لوگ، مگر اسی کو تو پیاری لگے گی جو سنے گا رات کے 2 بجے تک، وہی موبائل پہ کمریا مٹکا رہا ہے، یہ گانے سن رہا ہے، الٹے سیدھے پتہ نہیں کون کون سے لایا ہے گانے ایسے سن رہا ہے۔ اب 3 بجے 2 بجے سونے والا فجر میں آنکھ کھلے گی اس کی، تم خود بتاؤ، فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی اس کی تو اسے کیا پتا۔ یہ پرانے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہی کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے،
جب سو جاتے تھے تو صبح اذان سے پہلے ہی اٹھ جاتے، اور جب مؤذن صاحب پیارے انداز میں فجر کی اذان پڑھتے ہیں، چیو 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 کرتی آواز جاتی، کتنا مزہ آتا ہے یار، بولا آتا نہیں آتا مزہ؟ تو فجر میں تو اٹھا کرو، اور ہاتھوں سے دھواں نکلتا ہوتا ہے، اور وضو بناتے ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہوتے ہیں، وضو بناتے ہوتے ہیں، سمجھے، چہرہ دھوتے ہوتے ہیں، کوئی وضو بنا کے کوئی موزے پہن رہا ہے، کوئی سو 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 کر کے نا، یہ اندر کی جو بنیان ہوتی ہے گرم، یار یہ ذائقہ الگ ہوتا ہے، کتنا پیارا ذائقہ ہوتا ہے۔ اور اپنے ادھر تو ٹھنڈ بھی اچھی ہوتی ہے، راجستھان وغیرہ میں تو یہ ٹھنڈ کا مزہ ہے ہی نہیں، یا تو فجر میں نا جب جاؤ نا وضو بنا کے، تو کتنی اچھا انداز میں مسواک کر رہا ہے، مسواک کر کے وضو بنا رہا ہے، چہرے سے دھواں اٹھ رہا، اور کئی مسجدوں میں تو بہت ساری مسجدوں میں گرم گرم پانی نکلتا، پانی گرم کر دیتے، کہیں کہیں موٹر چلا دیتے، کہیں کہیں ٹھنڈا بھی ہوتا نا تو اس پہ بھی ہاتھوں سے دھواں اٹھتا، دھواں کتنا پیارا، اب سو 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 کر رہے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، یہ اللہ تیرا شکر، یہ اللہ تیرا شکر، جلدی سے کپڑے چادر کیا کیا ایک دم، پھر جا کر نماز پڑھتا ہے، کیا یار شاندار ذائقہ اور مزہ ہوتا ہے۔ مگر یہ مزہ سب کے لیے نہیں ہے، دل لگا لو گے نا اگر مسجد سے، دل لگا لو گے تو تم فجر کی نماز میں لازمی اٹھو گے، لازمی۔ ہم اگر نا عادت بن گئی ہے، حضرت ہیں، میں تو خیر گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے، ہم لوگ یہ علماء لوگ 4 بجے بھی اگر سوتے ہیں نا، ہم لوگ پروگرام سے اگر 4:30 بجے بھی، سمجھ میں آ گئی، تو فجر میں اگر آنکھ بھی لگ گئی تو فجر میں اٹھنا لازمی ہے، تم بھی اگر عادت بنا لو گے تمہاری آنکھ کھلنا لازمی ہے۔ وہ بات الگ ہے تم مکڑی آ جاؤ، اما کہہ رہی اٹھنا تو ادھر اٹھنا، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں سمجھے، ادھر ادھر مکڑی آتے رہتے ہیں، یہ اوں کرتے رہتے ہیں۔ چلو بات آگے نہ نکل جائے، مسجد کی بات چل رہی تھی، اور ایک دل میں ایک تمنا اور رکھو یار، ایک تمنا اور رکھو، یہ دل میں تمنا رکھا کرو، آقا مولا تو نے نا آنکھیں دی، تو ایک مرتبہ ان آنکھوں سے نا جس کعبے کی طرف تو زندگی بھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہے، اے اللہ ان آنکھوں سے جیتے جاگتے میں تو اپنے گھر کا دیدار کرا دے، اور مولا جہاں نا سرکار کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام درود و سلام پڑھنے آتے ہیں نا آقا کے روضے پر، جو مٹی زمین جگہ میرے نبی کے جسم پاک سے ٹچ ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے، اے اللہ تو مجھے اتنا دے دیے یا کوئی سبب بنا دیے، ان آنکھوں سے جیتے جاگتے ایک مرتبہ تیرے محبوب کے روضے کا دیدار ضرور کر۔ حرم شریف میں حضرت جب ہم شام کو آ کے بیٹھتے تھے نا، تم احساس کرنا میری اس بات کا، بالکل مبالغہ نہیں ہے، شام کے ٹائم پہ احساس کرنا، جیسے کوہرے میں آپ جائیں گے تو ہلکی ہلکی فوار برستی ہے نا، فوار، وہاں پہ چہرے پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز برس رہی ہے، یہ چہرے پہ محسوس، تم جا کے دیکھنا وہاں پہ، اور حرم شریف میں ضرور بیٹھنا، اور سرکار کے روضے پہ میں تو قصداً دن میں تو رہتا ہی تھا مگر صبح شام ضرور جاتا تھا، صرف اسی نیت سے کہ یہ حدی رحمت کی برسات، اور پھر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، تو چاہے بھلے وہ لوگ موقع نہیں دیتے، ادھر جنت البقیع سے نا اس طرف سے کھڑے ہو کر کے وہیں کسی سے لڑائی مت کرو، بحث مت، 15 دن ملتے ہیں یار، 15 دن میں کیا لڑائی بحث، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے بکواسی، وہ سب الٹی پلٹی باتیں، نہیں کوئی مطلب نہیں، ہم سرکار جہاں موقع مل جائے، آقا آپ کا غلام آیا، اب جم کے سلام پڑھو یار، تھوڑا دور ہو کر کے پڑھو، سمجھے، اگر وہاں موقع نہیں دے رہے دور ہو کر کے پڑھو۔ چلو اب بات یہ چل رہی تھی مسجد کی، مسجد کا ذائقہ بتاؤ، اور ذائقے کے ساتھ ساتھ ایک ثواب کی بات بتاؤ، 1 منٹ میں تم لوگ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ بہت ساری سانسیں لے لیتے ہو، مجھے لگتا ہے صحیح ہے صاحب 40-50 سانسیں تو لے ہی لیں گے، حضرت 40-50 سانسیں، اور آدھے گھنٹے میں 30 منٹ ہوتے ہیں،
30 منٹ میں 1500 سانسیں ہو گئی اور 1 گھنٹے میں 3000. ایک آئیڈیا اندازہ